والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحبین اعظام، اس سے قبل حافظ اقبال سمیرو صاحب نے آپ احباب کی خدمت میں بڑی قیمتی گزارشات گوشے گزار کی. اب جو مرحلہ ہے وہ میت کو پریکٹیکلی طور پر غسل کس طرح دیا جاتا ہے اور کفن کس طرح دیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے تمام امور سر انجام دیے جائیں گے. اور یہ سیکھنے کے بعد آپ نے ایسا نہیں کہ یہاں سے بالکل چلے جانا ہے. انشاءاللہ ہم نے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ایسا پکڑ کے رکھنا ہے کہ اگر آپ کا تعلق قاسم آباد سے ہے، آپ کا تعلق کوٹری سے ہے، آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے، لطیف آباد سے ہے، تو ہم نے وہاں پر کبھی کوئی میت ہوتی ہے، کوئی وہاں پر جنازہ ہوتا ہے اور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی انتقال ہو گیا ہے اور کوئی بندہ بھیجیں غسل کے لیے، پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے، پھر آپ کو یہ ذمہ داری سر انجام دینی ہوگی. تو اس جذبے کے ساتھ سیکھیں انشاءاللہ کہ کوئی بھی پہلو نہ رہ جائے اور اچھے طریقے سے آپ یہ چیز سیکھ لیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں، عرصہ دراز سے سن ہی رہے ہیں اور سنتے ہی جا رہے ہیں. کمی ہے کہ میدان عمل کے اندر اس چیز کو لے کر آنا. سن تو لی، اب پریکٹیکل بھی تو کرنا ہے، اس کو میدان عمل میں بھی تو لے کر آنا ہے. تو یہ چیز جو آپ سیکھ کر جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو میدان عمل میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، میرے اپنا دو ساتھی ہیں. اچھا، غسل دینے کے لیے یاد رکھیے گا کبھی بھی آپ تنہا نہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے جی؟ تنہا میت کو غسل دینا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے ایک بات سمجھ جو میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ جسم جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے. اب اس اکڑے ہوئے جسم کو چاہے وہ ایک کم سن بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے جسم کو سنبھالنا، اس کو غسل دینا بڑا ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو لازمی آپ کے ہمراہ 2 یا 3 احباب ہوں جو کہ آپ کی معاونت کر سکیں. اور میں اس حوالے سے انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. تو باہر کے یہ آپ اپنے ساتھ معاونین رکھیں تاکہ آپ جو ہے پریشانی کا شکار نہ ہو. اچھا، اختصار کے ساتھ غسل کا طریقہ، جس طرح ہم غسل جنابت کرتے ہیں وہی طریقہ میت کو غسل دینے کا. کوئی الگ سے طریقہ کار نہیں ہے، بس یہ کہ انسان تھوڑا گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جبکہ طریقہ کار بالکل بھی آئی نہیں وہی ہے. اچھا جی، ہمارے سامنے ایک مرد کا جسم موجود ہے. ظاہر سی بات ہے آپ خاتون کو تو دیں گے نہیں الا یہ کہ وہ آپ کی زوجہ ہو. آدمی اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا تھا کہ اگر تو اس سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا. تو آپ نے ارادہ ظاہر کیا اس بات کا. اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے ازواج نے انہیں غسل دیا ہے. تو لہٰذا میاں اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، ضروری لازمی نہیں ہے لیکن اجازت ضرور ہے. بار کے عموماً جو پالا پڑتا ہے اور اکثر یہ کہ مرد جو ہے وہ مرد کو ہی غسل دیتا ہے. شریعت نے چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو بڑا ہی احترام اس جسم کا رکھا ہے. آپ جب زندہ ہیں تب بھی احترام ہے، مرنے کے بعد بھی احترام ہے. تو جب ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اب جسم تو اس کا اکڑا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک چادر لینی ہے، کسی بھی رنگ کی لے لیں. عموماً کفن کے اندر بھی چادر آتی ہے. چادر لے کر آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اور اس کی ناف سے لے کر اسے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے یہ ڈھپا ہی رہے گا. اور چادر اتنی موٹی آپ لیں کم از کم کہ جب ہم پانی ڈالیں تو پانی ڈالنے کی وجہ سے اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا بہت ہی باریک ہم لے لیتے ہیں یا کفن کے اندر ایسا کپڑا آ جاتا ہے کہ وہ پانی ڈالنے کے بعد جسم ظاہر ہونے لگتا ہے. چونکہ اس میت کا پردہ ہے اور غسل دیتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ میت کے کسی عضو کے اندر کوئی زخم ہے، کوئی خرابی ہے یا کوئی نقص موجود ہے تو یہ امانت ہے باپ کے ذمہ. آپ نے اس کو باہر نہیں بتانا کہ جی میں نے اس کو غسل دیا تھا اور وہ تو ایسا تھا اور ویسا تھا.
یہ باتیں آپ نے نہیں کرنی، یہ آپ کے اس کے درمیان امانت ہے۔ اور غسل کا جو کام ہے یاد رکھیں اس کو آپ نے اپنی پوری توجہ کے ساتھ اور بھرپور طریقے کے ساتھ انجام دینا ہے۔ میں ایک جگہ غسل دینے گیا تو میرے ساتھ ایک معاون شخص موجود تھے، تو ڈیٹیل اس کو غسل دیا جا رہا تھا۔ وہ شخص ایک مرض کے اندر فوت ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو دنیا تو ٹھیک ٹھاک پڑھا دیتے ہیں لیکن دین سے وہ بالکل نابلد ہوتے ہیں، تو جب غسل دینے کا وقت آیا تو ذرا تفصیل کے ساتھ غسل دے رہا تھا میں، تو اس نے کہا کہ یار کیوں اتنی تکلیف کر رہا ہے، ایسے جو عموماً ہوتا ہے کہ پانی مار کے جو ہے وہ حوالے کر دیتے، کہا ایسا جو ہے وہ کر دیا جائے، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ بولا کہ یہ تو بن چکا ہے اور اس کے بچوں کو غسل کرنا نہیں آتا، یا اپنوں پکڑ نہیں سکتے۔ تو بات دیکھیے اس کے اندر اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ چیز ہم جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، چاہے اس کے لواحقین کو یہ چیز آتی ہو یا نہیں آتی ہو، اس کو یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو آپ نے اس کے کپڑے اگر پہنے ہوئے تو کپڑے آپ نے اتنا حصہ پہلے ڈھک دیں، ڈھکنے کے بعد آپ کیا کریں، کینچی سے کپڑے کاٹ دیں، ٹھیک ہے جی۔ کپڑے کاٹنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کپڑے علیحدہ کریں۔ اچھا، علیحدہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سہارا لینا ہے اپنے ساتھیوں کا اور اس کو تھوڑا سا اٹھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو خیر ڈبی ہے لیکن انسان تھوڑا سا اتنا اٹھ جاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد پیٹ پر آپ نے مکمل زور دینا، آپ نے زور دینا، زیادہ زور نہیں دینا لیکن زور دینا۔ زور دینے کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے معاونین ہیں، ٹھیک ہے جی، جس طرح میرے ہمارا یہ احباب موجود ہے، یہ کیا کریں گے کہ اگر بالٹی موجود ہے یا پائپ موجود ہے، یہاں پر تھوڑا پریشر مار رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب ہم پیٹ دباتے ہیں تو جو غلاظتیں پیٹ کے اندر ہوتی ہیں، کوئی پیشاب پخانا رکا ہوا ہوتا ہے تو وہ نکلتا ہے، تو لہٰذا جب پریشر مارتے ہیں تو وہ چیز وہاں سے بہہ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کا جو ہے پہلے پیٹ ہم دبائیں، ایک دفعہ دبائیں پھر لٹا دیں پھر دوبارہ دبائیں، تقریباً 3 دفعہ یہ عمل کریں تاکہ یہ ساری نجاستیں اور تمام امور دور ہو جائیں، کیونکہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن مسئلہ کب ہوتا ہے، جب غسل دینے کے بعد ہم میت اٹھا کر رکھ رہے ہوتے ہیں نا کفن کے اوپر، تب معلوم ہوتا ہے اس کی غلاظت تو صاف ہی نہیں ہوئی، تو اسی لیے اس کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ آپ نے یاد رکھتے جیسے کپڑا رکھا، رکھ دیا جی، رکھنے کے بعد کپڑے کاٹ دیے، پیٹ دبا دیا، اچھا جی، پیٹ دبا دیا، غلاظت صاف کر دی۔ اچھا، اب جو ہے کفن کے ساتھ عموماً کچی مٹی کے ڈھیلے آتے ہیں، اگر نہیں آتے تو آپ جو ہے کوشش کریں کہیں سے حاصل کر لیں، مل جائیں بہت بہتر، نہیں ملتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے لفافہ اپنے ہاتھ میں پہننا ہے۔ تو اگر مٹی کے ڈھیلے موجود ہیں تو پہلے آپ نے اندر سے ہاتھ ڈال کر یہاں آگے سے استنجا کروانا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر آپ نے پیچھے سے استنجا کروانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دستانے پہن کر آپ نے پتھر سے کروا دیں، اس کے بعد جو ہے پانی سے آپ نے استنجا کروانا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ صفائی کرنی ہے۔ یہ سب صاف ہو گیا، اس کے بعد آپ جو ہے سارا حصہ دھو لیں۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نماز کی طرح پورا کا پورا آپ نے وضو کروانا، آپ نے وضو کروانا۔ وضو کے اندر اس طریقے سے کہ پہلے ہاتھ آپ نکال لیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، وضو تو ماشاءاللہ آتا ہے نا جی، سبھی کو آتا ہے اللہ کے فضل سے، تو ہاتھ دھوئیں گے اس سارے امور۔ جب کلی کا موقع آئے گا تو اس موقع پر ہم روئی لیں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ایک تھوڑا سا ایک جم جاتا ہے، لعاب جم جاتا ہے، اس کو صاف کر لیں، اور اگر آسانی ہو تو اس کے منہ کے اندر بھی داخل کر کے اچھے سے ہم صاف کر دیں۔ لیکن منہ پر جب سخت ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تو بہت مشکل ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کی، تو آپ نے زور زبردستی نہیں کرنی کہ ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مردہ جسم کو نقصان پہنچایا گویا کہ اس نے زندہ کو نقصان پہنچایا، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر بھی روئی کے ذریعے ہم نے صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، چہرہ دھو دیا، کونی تک ہاتھ دھو دیا، ٹھیک ہے جی، سر کا مسا کر دیا، کانوں کا مسا روئی کے ساتھ کر دیا، پاؤں نہیں دھونے میں، کانوں کے مسے تک ہم یہاں پر اب رک گئے ہیں۔ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم نے جو سر ہے، جو اس کو ہم نے بالوں کو اچھی طرح دھونا ہے، بالوں کو ہم نے اچھی طرح دھونا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے،
ٹھیک ہے جی. دھو لیا ہم نے سر. دھونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ 3 چلو پانی اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ پورا کا پورا سر جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھل جائے, کوئی حصہ خشک اس کے اندر نہ رہے. اسٹیپ یاد ہوتے جا رہے ہیں نا, کہ اس وقت میں بیان کرتا جا رہا ہوں اور جو نکلتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, یاد ہو رہے ہیں الحمدللہ. اب جو ہے سر دھو لیا ہم نے, 3 چلو پانی سر میں ڈال دیا ہے. اب کرنا ہے ہم نے اس کی باڈی کے رائٹ حصے کو دھونا ہے. سیدھے حصے کو ہم نے کیا کرنا ہے, دھونا ہے. اچھا, اب اس کے اندر جس طرح بھائی تھوڑا سا ایسے کریں, اس طرف سے کریں. اچھا, اس کام کے اندر آپ کو مدد چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے جی, آپ اکیلے نہیں کر سکتے. کہ تھوڑا سا ایسا کریں گے آپ, شہید بابا ہلکے پھلکے بندوں پر وہ سب دیتے نہیں ہے نا شہادت کو. ٹھیک ہے جی, تو مطلب کہ اس طرح کر کے یہ جو کمر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے جی, یہاں پر آپ اچھے سے صابن لگائیں اور اس حصے کو آپ نے اچھے سے دھونا ہے. بغل کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں یا بغلیں بڑی ہوئی ہیں تو بغل کو کاٹنا ناممکن سی بات ہے, ہاتھ اکڑ جاتا ہے. زیر ناف بال کاٹنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. اسی طرح اس کی مونچھیں بھی اگر بڑی ہیں تو اس کو کتر دیا جائے یا کاٹ دیا جائے, لیکن وہ بھی ضروری امور میں سے نہیں ہے. باہر کیا آپ نے سیدھا حصہ دھویا, اوپر صابن لگایا, نیچے صابن لگایا, لگا دیے. اس کے بعد آپ نچلے حصے پر آئے, نچلے حصے پر آپ آ جائیں. رائٹ سائڈ آپ کو ہو گیا کلیئر. ایک دفعہ دھو لیں. ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ مساوقت بزرگ ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری جو نسل ہے وہ بزرگوں کو پوچھتی نہیں ہے, والدین کی خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا. تو کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ دسمبر میل کی کافی تہ جلی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر ایک دفعہ جب صاف نہیں ہوتا تو پھر دوسری دفعہ کم از کم پھر جو ہے وہ ایک دفعہ, پھر 3 دفعہ, پھر بھی نہیں تو 5 دفعہ, 7 دفعہ. جب تک صفائی نہیں ہو رہی تب تک آپ نے جو ہے وہ آپ اس کو ڈیوریشن بڑھا سکتے ہیں طاق عدد کے اندر. رائٹ سائڈ ہو گیا کلیئر جی. اب جی لیفٹ سائڈ کو, ٹھیک ہے جی, اس میں وہی مدد آپ کو چاہیے ہوگی کہ آپ نے اسی طرح بس ٹھیک ہے اس کو جو ہے ایسے کر کے آپ نے نیچے کا حصہ یہاں صابن لگانی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھائی ہوں گے یہ یہاں سے شاور ماریں گے یا مگے سے پانی ڈالتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, اور یہاں سے میں نے اس کو اچھے سے ملنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد یہ بغل کا حصہ, یہ ہاتھ, اور اس کے بعد یہ پوری ٹانگ جو ہے یہاں تک, اس کے ٹخنے تک ہم نے دھونی ہے. کلیئر ہو گیا جی. اچھا, آخر کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کے پہلے سیدھا پاؤں اور بعد میں الٹا پاؤں جو ہے وہ دھو دینا ہے. غسل مکمل. بس بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ آغاز کرنا ہے. جی بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرنا. جی جی ہاں, یہ آپ نے بہت اچھی چیز یاد دلائی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ بیری کے پتے, تو جب ہم کفن کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو عموماً اس کے ساتھ وہ بیری کے پتے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیری کے پتے آپ جو ہے گرم پانی کے اندر اس کو ابال لیں, جس سے میل جو ہے وہ جلدی اتر جاتا ہے. اگر وہ نہیں ملتے تو پھر بھی درست ہے, غسل دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ہو تو بہت ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے, صفائی آ جاتی ہے اور سنت پر عمل ہو جاتا ہے. کلیئر؟ کوئی سوال ہو غسل کے حوالے سے تو بتائیں, پھر ہم کفن کی طرف چلتے ہیں. کلیئر ہوگی بات جی؟ ہاں, پاؤں بالکل آخر میں, یعنی کہ اگر ویسے بھی پاؤں پر جو ہے نا اسے پاؤں نہیں دھونے, پاؤں چھوڑ دینے. اچھا جی, اصل میں پورے جسم میں پانی ڈالنا جو ہے نا یہ یہی ہے, رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کو. جو پورے جسم میں پانی ڈالنا ہے نا اس کو ہم نے اس حصے میں تقسیم کیا ہے. پورے جسم میں پانی ڈالنا تو ہے, کس طرح ڈالنا ہے, پہلے رائٹ سائڈ پہ ڈالنا ہے, پھر ہم نے لیفٹ سائڈ پہ ڈالنا ہے. یہ جو ہے وہ جسم پہ پانی بہانا ہے. ٹھیک ہے جی, اسٹیپ پھر سے دوہرا لیتے ہیں ایک ایک کر کے. پہلے جی ہم نے کیا کرنا ہے, کپڑا ڈالا, کپڑے اتار رہے. ٹھیک ہے جی, کاٹ دی ہم نے, اتار سکتے ہیں, اتار لیں تو کاٹ دیں. پیٹ دبایا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پانی بہایا. ٹھیک ہے جی, جو سما امور تھے وہ جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکل جائیں. اچھا, اس میں ڈرنا بالکل نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جو ہمارے جماعتی ساتھی ہیں لیاقت کالونی کے, ان کا انتقال ہوا. تو بزرگ تھے, اب ان کو جب غسل دینے کے لیے ان کے 2 بیٹے میرے ساتھ ہوئے,
تو اب جو ہے جب اٹھایا ان کو اور جب پیٹ دبایا تو منہ سے آواز، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یا تو سبھی لین سے جو ہے وہ فضلہ خارج ہوتا ہے، کبھی منہ سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے. تو اب ایسا ہوا کہ پیٹ دبایا تو منہ سے آواز آئی. اور اب وہ جو لڑکے تھے ان کے، وہ تو یوں اب چھوڑ کر 3 فٹ پیچھے گئے. ابا زندہ ہو گئے، ابا زندہ ہو گئے. تو اس طرح جو ہے نا وہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، تو بالکل اطمینان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. ہسپتال والے جب آپ کو حوالے کریں گے تو مکمل تسلی کے بعد آپ کو حوالے کریں گے انشاءاللہ جی. اب وہ پورا انہوں نے بوجھ جو ہے نا میرے ہاتھ پہ دے دیا. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، یہ معاملہ ہے باہر کیا. ٹھیک ہے جی، پیٹ دبا دیا. پیٹ دبانے کے بعد ٹھیک ہے جی سارے پھر ہم نے استنجا کروا دی. ٹھیک ہے جی، آگے سے بھی پیچھے پتھر سے کروا دیا. اس کے بعد ہم نے پانی سے ویسا دھلوا دیا. پھر ہم نے نماز کی طرح وضو کروایا، سر کو اچھی طرح دھویا. اس کے بعد پاؤں نہیں دھونے، پاؤں آخر میں دھلیں گے. سر کو ہم نے اچھی طرح دھویا. پھر 3 چلو سر کے اندر ہم نے پانی ڈالا. جسم پہ، پورے جسم پہ پانی بہایا، لیکن کس طرح؟ پہلے سیدھے پہ، پھر لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ پاؤں دھونے. اصل میں یہ پورا نہیں اٹھے گا، یہ نا یہ سائڈ سے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اٹھاتے ہوئے بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے یہ سطر نہ کھلے، یہ سطر نہ کھلے. ٹھیک ہے جی. یہ اسلام نے بڑا ادب دیا ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو. انسان بھلے اس کو ادب نہ سمجھے، اس کو آزاد خیالی کچھ بھی سمجھے، لیکن اسلام نے احترام کیا ہے. جب اس ایک بہترین جسم کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کو جو ہے سب سے اشرف المخلوقات قرار دیا، تو اس کا احترام بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنیادی چیزیں ہو گئی غسل کے حوالے سے. کفن کی طرف چل لیتے ہیں ہم. کس کے اندر؟ لیکن پیشاب کی نالی وغیرہ کو وہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک اہم چیز کہ مثال سے پیشاب کی نالی وغیرہ اس طرح کی یا پٹی وغیرہ ہے، اس کو آپ ہٹا دیں. بالفعل ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی خون اگر مسلسل بہ رہا ہے یا زخم سے کفن خراب ہونے کا معاملہ، تو اس کو دوبارہ ڈھک سکتے ہیں. اور اگر جی جی ہاں بالکل، تو اس کو یہ کہ اگر ہٹانا ممکن ہے اور وہ زخم کفن کو، یا پھر وہ رسے گا نہیں، اسے کوئی گند یا اسے خون باہر نہیں آئے گا، تو اس کو ہم کھول سکتے ہیں. نہیں تو جو ہے وہ اس کو پٹی لگا کر بند کر دیں. ٹھیک ہے جی. سٹی مطلب یعنی کہ اوپر سے لگتی ہے یہاں سے، اس کو نکالنا پڑے گا، پائپ کو نکالنا پڑے گا. جی جی. اچھا، اگر وہی میں نے بات کی کہ اگر یعنی کہ رس رہا ہے، وہ خون باہر آ رہا ہے، تو پھر تو ہم اس کو دوبارہ بند کریں گے. نہیں نہیں، ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا بینڈیج لگا ہوا ہے، آپ نے ہٹایا، غسل دے دیا، پھر آپ کنڈیشن دیکھیں کہ خون آ تو نہیں رہا مسلسل. اگر آ رہا ہے تو پھر دوبارہ آپ بینڈیج لگا دیں، اور بینڈیج لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کفن دے دینا. ٹھیک ہے جی. جی جی. اچھا، میت کا نا خون ویسے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بہتا ہے، وہ خون جو ہے وہ جم جاتا ہے. بہت ہی جو ہے وہ تھوڑے بہت ہی قطرات جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. پھر بھی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر جو ہے وہ ہم نے اس کو بندی کر دینا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور بالفرض ایسا معاملہ ہے کہ پانی نہیں ہے، بندہ فوت ہو گیا، پانی نہیں ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ غسل نہیں کروا سکتے، اب اس کو تیمم کروایا جائے گا. اس کو تیمم کروایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا؟ اب جو ہے کفن والا کوئی سوال کسی بھائی کا ہو تو کر لے. بالکل جی جی ہاں ہاں بالکل بالکل. اچھا، کفن جو ہے وہ یہی، پہلے اس کو ہٹا لیں، اس کو ہٹا دیں، پہلے ڈمی کو ہٹا دیں. بلکہ زمین پہ ہم کفن دے لیتے ہیں. یہ ٹیبل لگی رہنے دیں اسی کے اوپر تھوڑا سا. جی جی ہاں بالکل. جی جی. تیمم کے اندر پتھر سے، جو ہم نے ویسے بھی مٹی کے ساتھ جو عام پودگی ہوتی ہے، مٹی کے ساتھ اس کو استنجا کرواتے ہیں. اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر مٹی کے ساتھ ہم کفایت کریں گے، پانی وہاں نہیں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، پانی ہے ہی نہیں تو ہم مٹی کے ساتھ اس کو استنجا کروائیں گے.
اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ ماریں گے, اس کے ہاتھوں کے اوپر مٹی ہوگی, چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ ہم غسل کے اجر کے متعلق جو ہے کوئی صحیح روایت میرے علم میں کے اندر نہیں ہے اس میں غسل کی فضیلت وارد ہو. باہر کے یہ ایک فرض کفایہ عمل ہے جس کو ادا کرنا ذمہ داری ہے. فرض کفایہ کے متعلق بات پچھلے سیشن میں ہو چکی ہے, پچھلی گفتگو کے اندر. تو یہ فرض کفایہ ہے, تو ایک فرضی کام ہے, تو اس کے اندر جب ہم کام کریں گے تو ہمیں اللہ کے ہاں اجر ضرور ملے گا, لیکن ایک خاص اجر کسی صحیح روایت کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. واللہ تعالیٰ. جی جی ہاں, جو بندہ غسل دیتا ہے تو وہ افضل ہے کہ غسل کرے, ضروری نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن افضل ہے وہ غسل کرے. ٹھیک ہے, جی جی ہاں, باڈی پہ کچھ نہیں ہوگا, صرف جو ہے وہ ہاتھ پر اور چہرے پر. ٹھیک ہے جی. غلاظت کہاں, یعنی کہ جسم میں سے خارج ہو رہی ہے. دیکھیں آپ اپنے تسلی سے جو ہے پوری صفائی کر دیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ایسی بیماری میں مرا جسے جو ہے نا وہ بار بار جو ہے وہ معاملہ آ رہا ہے, تو آپ اس کو صفائی کر کے ایک دفعہ اس کو پیمپر, بینڈیج جس طرح ہے آپ اس کو پیمپر کر دیں, پھر جو ہے آپ اس کو کفن دے دیں, تاکہ ایسا کوئی معاملہ جو ہے نا بار بار نہ نکلے. نہیں تبدیل کرنا ضروری نہیں, ضروری نہیں ہے اس کے اوپر. اس کو غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے, لباس تبدیل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. آگے اس کی ثوابدید کے اوپر ہے. چہرے کو سیدھے ہاتھ موڑنے کو شاید پچھلی گفتگو میں بات ہوئی ہوگی, لیکن باہر کیا جیسے ہی انتقال ہو تو اولین کام یہ کرنا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ دائیں طرف ہم نے موڑ دینا ہے, اور بالفرض اگر جسم اکڑ گیا تو پھر ہم نے جس حالت میں اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے جی. باہر کے وقت جو ہے وہ زیادہ جا رہا ہے, جو ہے وہ کفن والا سیشن کی طرف آتے ہیں. ڈمی کو تھوڑا ہٹا, اس کو اٹھا.